پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا۔ آج کی اس تقریب کا میں اگر تعارف کرواؤں تو یہ دو حصوں میں ہے۔ ایک حصے میں کوشش کروں گا کہ بارسلونا کے اندر، اسپین کے اندر ذوالقرنین شاہ صاحب کی جو ادبی خدمات ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے کچھ چیزیں گوشگوار کروں، اور دوسرے حصے میں محترمہ طاہرہ صاحبہ اپنے زندگی کے جو تجربات ہیں، اپنے والد کے ساتھ گزری ہوئی زندگی جو ہے وہ، اور آج کے دور میں حبیب جالب صاحب کو پاکستان کس طرح ٹربیوٹ پیش کر رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں اگر آپ تمام دوستوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو محترمہ یہاں پر حاضر ہیں اور آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 2007 میں جب میں آیا تو اس کے بعد میں نے یہاں پر دیکھا کہ ادبی محفلیں ہو رہی تھیں۔ کوئی نہ کوئی شاعر اگر پاکستان سے آتا تو اس کی شاعری سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اپنے وطن سے جڑے رہنے کے لیے اور ادب کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ میں نے لائبریریوں کے اندر بھی دیکھا، مختلف ہالز کے اندر بھی دیکھا، پروگرام اردو ادب کے حوالے سے منعقد کیے جا رہے تھے، جس میں ہمارا حافظہ کیونکہ بہت کمزور ہے، بہادر حسین صابر صاحب کو شاید ہم لوگ اس طرح یاد نہیں رکھ سکے جس طرح ان کو یاد رکھنے کا ایک ہونا چاہیے تھا، کہ ہم اپنی تقریبات میں جس طرح انہوں نے اردو ادب کے لیے اور بارسلونا کے اندر شاعری کے لیے جتنا وقت انہوں نے دیا شاید ہی اب تک کسی نے دیا۔ تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اردو ادب کے حوالے سے یہ تقریبات کم ہونا شروع ہو گئی، شاعری کے حوالے سے بھی کم ہونا شروع ہو گئی، لیکن جو بارسلونا کے اندر شعراء کرام موجود ہیں انہوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ اردو ادب سے لوگوں کو جوڑے رکھیں۔ لیکن اس ساری کارکردگی کے اندر سید ذوالقرنین شاہ صاحب کی جب بارسلونا میں انٹری ہوتی ہے تو وہ نہ صرف شاعری بلکہ ہر میدان جو ادب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے یہاں پر سید قاسم علی شاہ صاحب کا آنا ہو، چاہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا آنا ہو، چاہے افتخار ٹھاکر صاحب کا آنا ہو، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی شخصیات جن کا ادب، فلم اور فلاحی اداروں سے تعلق ہے، ان تمام کو ہمارے سامنے بہت اچھے انداز میں نہ صرف پیش کرتے رہے بلکہ یہ پیغام دیتے رہے کہ یہ ہمارا وہ سرمایہ ہے جس سے ہمیں جڑے رہنا چاہیے، ہماری جو نسل ہے اس کو بھی ان کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ہمارے درمیان میں محترمہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ موجود ہیں۔ حبیب جالب صاحب کا نام کون ہے جو نہیں جانتا، جو مزاحمت کرنا جانتا ہے، جو انکار کی طاقت رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طاقت ہی انکار میں ہے، ہاں میں طاقت نہیں ہے۔ جو انکار کی طاقت رکھتا ہے وہ حبیب جالب کو پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور اس کو گاتا بھی ہے، کیونکہ گانے میں بھی ایک اپنا سوز ہے ان کا کہ اپنے الفاظ کو جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے شاید ہی کسی اور نے، کسی گلوکار نے پیش کیا ہو۔ تھوڑا سا اردو انقلاب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ برِ صغیر کے اندر 3 دفعہ انقلاب آیا، شاعروں کے اندر 3 دفعہ انقلاب آیا۔ پہلی دفعہ جب دلی اجڑی تو وہاں کا جتنا شاعر تھا وہ بکھر گیا، کیونکہ حساس طبیعت کے یہ مالک ہوتے ہیں، ان کے لیے تو پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے، تو یہ سب لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ جب ہجرت کی تو انہوں نے دلی کے نوحے لکھے، دلی کی وہ تمام چیزیں لکھی جو آج ہم کتابوں میں، اگر آپ شاہد دہلوی کو پڑھا ہو کبھی تو وہ دلی کی جس طرح منظر کشی کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم نے ان شاعروں کی زبانی سنی کہ دلی کیا تھا۔ دوسری دفعہ جب لکھنؤ پر حملہ ہوا، جب لکھنؤ کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا، ویران کر دیا گیا، اس وقت بھی لکھنؤ کی تہذیب اور اردو ادب
اپنی بلندیوں پر تھا، تو شاعر وہاں سے اٹھا، پھر کہاں پہنچا؟ وہ شاعر اٹھ کے لاہور پہنچ گئے۔ پھر لاہور نے جو ایک عروج پایا ادب کے حوالے سے، وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر لکھنؤ کی جو قصیدہ گوئی کی گئی، وہ تمام اس انقلاب کے حوالے سے تھی۔ تیسرا اور سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا تیسرا سب سے بڑا انقلاب جو شاعروں میں آیا، وہ 1947 کی وہ تقسیم ہے جس نے گھروں کو تقسیم کر دیا، جس نے رشتہ داریوں کو تقسیم کر دیا، جس نے انسانوں کو تقسیم کر دیا۔ اس وقت شاعر بھی تقسیم ہو گئے۔ اسی تقسیم کے اندر حبیب جالب صاحب ہوشیارپور سے اٹھ کر کراچی آ جاتے ہیں۔ کون شخص ہے جو اپنی جائے پیدائش کو بھولتا ہے؟ ہم یہاں پر کتنی آسائشوں کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے گاؤں دیہات، وہ گلیاں، وہ شہر کبھی نہیں بھولتے، اپنی گفتگو میں ان کو لے کے آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مشکل اور تکلیف کے اندر ان گلیوں اور بازاروں کو چھوڑ کے آئیں کہ دوبارہ نہیں آنا، پھر ان کا جو نوحہ ہوتا ہے، جو ان کی جو بات کی جاتی ہے، وہ اثر رکھتا ہے۔ حبیب جالب صاحب کے اندر دو چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں انقلابیت آئی، ان کی جو سماع فطرت تھی اس میں تغیر آیا۔ ایک تو انہوں نے تقسیم دیکھی تھی، برے صغیر کی تقسیم دیکھی، اس کا ایک غم ان کے اندر تھا۔ دوسرا، انہوں نے اس غم کے ذریعے جو ایک نئی مملکت بنی تھی، اس میں جو نعرہ دیا گیا تھا، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش میں اپنا تمام وقت اور اپنی زندگی صرف کی، جس کے لیے نہ صرف انہوں نے ماریں کھائیں، جیلیں بھگتیں، ان کے خاندان نے تکالیف برداشت کی۔ طاہرہ حبیب جالب جب چھوٹی تھی تو اس وقت ہی پولیس کی وینیں، پولیس کا چھتوں پر آ جانا اور ہراساں کرنا، انہیں اچھی طرح یاد ہے، وہ خود بتائیں گی۔ اور اسی حوالے سے جب حبیب جالب صاحب کی شاعری کو ہم، اگر آپ دوستوں نے پڑھا ہے، اگر آپ دوستوں نے ان کی کتاب برگ آوارہ پڑھی ہے، تو آپ کو ایک بات، آخری بات کر رہا ہوں، ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کی شاعری پاکستان کی ملزوم تاریخ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے پاکستان کی جو تاریخ لکھی ہے وہ شعروں میں لکھی ہے۔ آپ کو پوری پاکستان کی تاریخ جو ہے شعری انداز میں آپ کو مل جائے گی، ان کی زندگی کی سٹرگل آپ کو مل جائے گی، انہوں نے کس طرح پاکستان کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، پاکستان کے لوگوں کو ایک مزاحمتی شاعری کے ذریعے اپنے حقوق لینے کی بات کی۔ یہ تمام باتیں ہم ان کی بیٹی کی زبان سے سنیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا محترمہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ سے کہ وہ ہمارے تمام جو دوست یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے آپ کی بھرپور تعلیموں میں محترمہ طاہرہ حبیب جالب صاحب۔